له ولا مشير له وحده ولا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سلسلہ وار درس قرآن پاک سورۃ البقرہ کا یہ 13ویں رکوع کی آخری آیت اور 14ویں رکوع کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورۃ البقرہ کا موضوع جو ہے جیسا کہ بتایا جا چکا ہے، یہ بنی اسرائیل پر اتمام حجت کا موضوع ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو مدینہ کے آس پاس میں جو لوگ آباد تھے وہ اہل کتاب آباد تھے، یہودی عیسائی۔ اللہ رب العزت نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا آپ ان کو دین کی دعوت دیں، یہ لوگ وحی شناس لوگ ہیں، پچھلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت و رسالت کے قائل لوگ ہیں، انہوں نے تورات بھی پڑھی ہوئی ہے، انجیل بھی پڑھی ہوئی ہے، آپ کی بشارتیں اور آپ کی صفات تورات و انجیل میں یہ لوگ پڑھ چکے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کی دعوت ان پر اثر پذیر ہو جائے اور یہ لوگ آپ کی دعوت کو قبول کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی، لیکن ان لوگوں نے جانتے بوجھتے رسول اللہ کی دعوت کو ٹھکرا دیا۔ چند لوگ تھے، تھوڑے تھے جنہوں نے رسول اللہ کی دعوت کو قبول کیا۔ اکثر اہل کتاب یہودی عیسائی منکر ہو گئے رسول اللہ کی رسالت کے اور انکار کر دیا جانتے بوجھتے۔ یعرفون کما یعرفون ابناءہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے تھے جس طرح اپنی اولادوں کو پہچانتے، لیکن پھر بھی انکار کر دیا۔ انکار کیوں کیا؟ ضد آ گئی، وہ آخری رسول تو ہمارے سلسلہ نسب میں ہونا چاہیے تھا، یہ مکے میں بنو اسماعیل قریشی ہاشمی خاندان میں قبیلے میں یہ کیوں پیدا ہو گیا ہے؟ آخری رسول تو ہمارے ہی سلسلہ نسب میں سے ہونا چاہیے تھا۔ یہ ضد ان کو کھا گئی اور اسی ضد کی بنیاد پر انہوں نے
پیارے رسول کی دعوت کو ٹھکرا دیا۔ ویسے دعویٰ ان کا تھا جنتی ہم ہیں، دعوے بڑے کرتے تھے وہ لوگ، کہتے تھے ہمارے سلسلہ نسب میں بڑے بڑے انبیاء اولو العزم پیغمبر ہیں، لہذا ہم تو جنتی ہی ہیں، بس چاہے نیک عمل کریں نہ کریں، ہمیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبتیں، تعلقات، ان کی سفارشیں ہمیں جنت میں لے جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا دعویٰ بیان کیا ہے۔ آج کے درس میں ان کا دعویٰ اور ان کے دعوے کا رد اللہ نے کیا۔ دعویٰ ان کا کیا تھا؟ ہر ایک دعویٰ کر رہا تھا، یہودی اپنا دعویٰ کر رہے تھے، عیسائی اپنا دعویٰ کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دعوے کو بیان کیا ہے۔ کیا دعویٰ؟ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، کہا انہوں نے، یعنی یہودیوں نے اپنی جگہ کہا، عیسائیوں نے اپنی جگہ دعویٰ کیا۔ کیا دعویٰ کیا؟ لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ، کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا، کوئی نہیں جائے گا، کوئی نہیں جائے گا، کوئی داخل ہرگز ہرگز نہیں کوئی داخل ہوں گے جنت کے اندر، الا من کان ہودن، مگر وہی جو یہودی ہیں۔ جو کون ہے؟ یہودی ہیں، وہی جنت میں جائیں گے۔ عیسائی کہتے تھے نا نا کوئی جنت میں نہیں جائے گا، الا من کانا او نصارا، وہ کہتے تھے ہمارے علاوہ، عیسائیوں کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ یہودی اپنی جگہ دعویٰ کر رہے ہیں جنتی ہم ہیں، عیسائی اپنی جگہ دعویٰ کر رہے ہیں نہیں جنتی ہم ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں تلک امانیہم، ان کی اپنی آرزویں ہیں، یہ جھوٹی امیدوں پر جی رہی ہیں، جاگ رہی ہیں۔ او قرآن پاک کہتا ہے کل ہاتھو برہانکم، لے آؤ تم اپنی کوئی دلیل، کوئی جنت میں جانے کی کوئی ٹکٹ اگر تمہارے پاس ہے، کوئی سرٹیفکیٹ تمہارے پاس ہے، کوئی دلیل ہے، ہاتھو لے آؤ اس کو، کہ اللہ پاک نے تمہارے حصے میں جنت لکھ دی ہو۔ کہاں ہے لکھا ہوا؟ فرمایا ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ ہم جنتی ہیں، دلیل لے آؤ، برہان لے آؤ۔ اللہ فرما رہے ہیں ان کے پاس کوئی بھی دلیل نہیں ہے، محض جھوٹی آرزوؤں کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قانون بیان کیا ہے جنت میں جانے کا۔ لوگوں ذرا غور سے سنو اللہ کا قانون، میرے معزز سامعین توجہ سے قانون سنو۔ یہ قانون اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر بیان کر کے ان سارے عقائد کا رد کر دیا ہے کہ ان عقائد کا، جن عقائد کے اندر سفارشیں شامل ہیں، جن عقائد کے اندر نسبتیں شامل ہیں کہ فلانے کی نسبت مجھے جنت میں لے جائے گی، فلانے کا حسب نسب مجھے جنت میں لے جائے گا، فلانے کا تعاون مجھے جنت میں لے جائے گا، فلانے کی شفاعت مجھے جنت میں لے جائے گی۔ یہ قانون جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، ذرا اس قانون کو توجہ سے قرآن کے ذریعے سے سماعت فرمائیں۔ یقین جانی اگر یہ قانون سمجھ میں آ جائے سارے عقائد باطلہ نکل جائیں، یہ قانون سمجھ میں آ جائے سارے عقائد فاسدہ ختم ہو جائیں۔ وہ قانون کیا اللہ فرما رہی ہے، دعوے سے کوئی جنت میں جا نہیں سکتا، دعوے سے کوئی جنت کا حقدار بن نہیں سکتا۔ آؤ اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو اصول کیا ہے؟ بلا من اسلم وجہہ للہ، ہاں جنت مل سکتی ہے، جنت کے اندر داخلہ یہودیوں تمہیں بھی مل سکتا ہے، عیسائیوں تمہیں بھی مل سکتا ہے، لیکن آؤ قانون جنت میں جانے کا کیا ہے؟ من اسلم، من اجرہ عند ربہ، اس کے لیے اس کا اجر ہے عند ربہ، اس کے پالنے والے کے پاس۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھو قانون کیا دیا ہے، من اسلم، من
اسلم، بس یہی چیز ہے، تسلیم کر لینا، حق بات کے آگے جھک جانا، حق بات سامنے ہے ضد نہ کرے بندہ، حق بات سامنے ہے تعصب میں مبتلا نہ ہو جائے بندہ، حق بات سمجھ میں آ جائے تو اس بات کو تسلیم کر لے دل کے ساتھ، وَهُوَ مُحْسِنٌ، نیکی بھی کرنے والا ہو، عمل شروع کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَهُ أَجْرُهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، اس کے لیے اجر ہے اس کے رب کے پاس۔ کیا اجر ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں ایسی زندگی عطا کروں گا ولا خوف علیہم، اس زندگی میں کبھی خوف نہیں ہوگا، ولا ہم یحزنون، وہاں کوئی غم بھی نہیں ہوگا۔ دنیا خوف اور غم کا گھر ہے، دنیا خوف اور غم کا مقام ہے، لیکن آخرت کی جنت والی زندگی خوف سے بھی پاک ہے، غم سے بھی پاک ہے، کوئی دکھ نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے۔ وہ زندگی اللہ تعالیٰ فرما دیں گے کس بندے کو؟ من اسلم، من اسلم، اسلم، اسلام صحیح معنی بندہ قبول کر لے، اللہ کی بات کو تسلیم کر لے اور اس کے مطابق وَهُوَ مُحْسِنٌ، دو لفظ ہیں اسلم وَهُوَ مُحْسِنٌ، دل کی گہرائی کے ساتھ قبول کر لینا، محسن عمل میں اس کو لے آنا، دونوں چیزیں۔ بندہ عقیدہ تو ٹھیک ہو عمل نہ کرے پھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آدھا ہے، مکمل یہ آمنوا و عامل الصالحات، ایمان اندر ہوتا ہے اور ایمان کا اظہار ہوتا ہے کس سے؟ عمل کے ذریعے سے، اعمال کے ذریعے سے۔ اگر اعمال نہیں ہے تو پھر خطرہ ہے، اگر عمل نہیں ہے تو ایمان کا اظہار کیسے ہوگا؟ تو اس لیے ایمان کے اظہار کے لیے عمل شرط ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے 14ویں رکوع کے آغاز کے اندر یہودیوں کا آپس کا، عیسائیوں کا آپس کا اختلاف بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے آپ کو جنتی کہنے والے، حالت کیا ہے ان کی آپس کے اندر؟ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ، یہودیوں نے کہا عیسائی کسی چیز پر نہیں ہے، عیسائی کسی دین پر نہیں ہے، عیسائی کسی حقیقت پر نہیں ہے۔ یہ کنوں نے کہا؟ یہودیوں نے کہا، یہودیوں نے عیسائیوں پر فتویٰ لگایا۔ وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، اور عیسائیوں نے کہا یہودی کسی دین پر نہیں ہے، یہودی عیسائیوں پر فتویٰ لگا رہے ہیں کہ یہ بے دین ہے، اور عیسائی یہودیوں پر فتویٰ لگا رہے ہیں کہ یہ بے دین ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ یہ دونوں کتاب بھی پڑھتے ہیں، یہودی ان تورات پڑھتے ہیں، عیسائی انجیل پڑھتے ہیں، آسمانی کتابوں کا مطالعہ کرنے والے۔ حالت کیا ہے؟ ایک دوسرے پر فتوے لگاتے ہیں، ایک دوسرے کو بے دین کہتے ہیں، ایک دوسرے کو کہتے ہیں لیست الیہود علی شیء۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب تیسرے لوگوں کو معلوم ہوا مکے کے مشرکوں کو، انہوں نے بھی کیا کہا؟ کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اس تیسری گروہ نے یعنی مکے کے مشرکین نے بھی آ کر کہا نہیں نہیں تم سارے گمراہ ہو، یہودی ہو تم بھی بے دین ہو، عیسائی ہو تم بھی بے دین ہو، ہم حق پر ہیں، سچے ہم ہیں۔ یہ تین گروہ کا اللہ پاک نے ذکر کیا ہے، آپس کے اندر گتھم گتھا ہیں، یہودی عیسائیوں کو برا بھلا کہنے والے، عیسائی یہودیوں کو برا بھلا کہنے والے، ان پڑھ امی لوگ مکے والے ان دین دونوں کو برا بھلا کہنے والے، ہر ایک اپنی صداقت کے دعوے کر رہا ہے، ہر ایک اپنی سچائی کے دعوے کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، اللہ یحکم بینہم
آج حالت اگر دیکھی جائے، آج ہمارے مسلمانوں کے فرقوں کی حالت بھی یہی نظر آتی ہے۔ ہر ایک فرقے والا دوسرے کو بے دین قرار دے دیتا ہے، کہتا ہے میں حق پر ہوں، دوسرا کہتا ہے نہیں تو باطل ہے، جھوٹا ہے، میں حق پر ہوں۔ حالانکہ اللہ فرما رہے ہیں وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، دعویٰ ہے کہ قرآن کو ماننے کا، دعویٰ ہے اللہ کی کتاب کو ماننے کا۔ دیوبندی بھی مانتا ہے، بریلوی بھی مانتا ہے، شیعہ بھی مانتا ہے، اہل حدیث بھی مانتا ہے۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، اللہ کی کتاب کے پڑھنے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں لا ریب کتاب ہے، بے عیب کتاب ہے۔ حالت و کیفیت کیا ہے؟ لیست، ایک دوسرے کو ماننے کے لیے ایک دوسرے کے بارے میں گمراہی اور کفر و ضلالت کے فتوے جاری کیے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب بھی پڑھتے ہیں، کتاب بھی۔ آج ہماری حالت یہی ہے، مسلمانوں کے گروہوں کو دیکھا جائے ایک دوسرے پر فتوے جاری کر کے ہیں، وہ کہتا ہے یہ صحیح نہیں ہے، وہ کہتا ہے اللہ فرماتے ہیں میری کتاب کو پڑھو، غور کرو، میرا قرآن تمہارے پاس آیا ہے، یہ ہدایت کا منبع و مرکز بن کر آیا ہے، اکٹھا ہونا چاہتے ہو تو اکٹھے کیسے ہوگے؟ آؤ اللہ تعالیٰ نے اصول بیان کیا، جمع ہونے کا اصول فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ پاک کی رسی قرآن پاک کو مضبوطی سے تھام لو، جميعا اکٹھے ہو کر، وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقے فرقے نہ ہو جاؤ، اکٹھے ہو کر اللہ کے قرآن کو مضبوطی سے تھام لو۔ یہ تو مسلمانوں کو اللہ پاک نے فرمایا یہودیوں کی طرح نہ ہو جاؤ، عیسائیوں کی طرح نہ ہو جاؤ، مکے کے مشرکوں کی طرح نہ ہو جاؤ، بلکہ سارے مل کر اللہ کے قرآن والی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ ولا تفرقوا، گروہ گروہ نہ ہو جاؤ، جماعت بندی، دھڑا بندی، گروہ بندی میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، لیکن ہم نے قرآن کی بات نہ مانی، اللہ کے قرآن کی بات کو تسلیم نہ کیا۔ ہم نے اپنی جماعت کا نام کسی نے رکھ لیا دیوبندی ہے، کسی نے کہا بریلوی ہے، کسی نے کہا شیعہ ہے، کسی نے کہا سنی ہے، کسی نے کہا اہل حدیث ہے، کسی نے اپنے آپ کا نام مختلف رکھ لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، اس نام کے اوپر متفق ہو جاؤ، لا تفرقوا، لا تفرقوا، فرقہ فرقہ نہ ہو جاؤ، مہربانی کرو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو۔ حالت یہی ہے، اللہ نے جو حالت یہودیوں کی اور عیسائیوں کی اور مشرکین مکہ کی قرآن کی اس آیت میں بیان کی ہے، اگر ہم اپنا نقشہ یہاں دیکھیں، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، اگر ہر فرقے والا غور کرے، آج اسی کیفیت میں مبتلا ہے جو قرآن ان کی بیان کر رہا ہے۔ یہ داستان تو ہے اس وقت کی، ہمیں کیوں سنائی جا رہی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کو آخر دم تک یعنی تا قیامت کیوں محفوظ رکھ دیا ہے؟ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ پاک نے کیوں اپنے ذمہ لی ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے، نقشہ اگر مکے کے یہودیوں کا اور مشرکین کا اور مدینے کے یہود و نصارہ کا، عرب کے ان لوگوں کا نقشہ